بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ ان کی صبر اور ان کی تقوی اور پرہیزگاری کے قصے تو آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے، تو آج کا قصہ ہم آپ کو سنائیں گے ان کی صبر کے بارے میں اور ان کی صبر کے بارے اور ان کی شہادتیں جو ان کے بارے میں ملی، تو انہوں نے کچھ ان کی پاک دامنی کے بارے میں جو شہادتیں تھیں، یہ بھی آپ نے قصہ سنا ہوگا، زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ تو چلیے آج ہم یہی قصہ آپ کو سنائیں گے، تو ہم سے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہماری اسلامک اسٹوری سننے کے لیے۔ اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے لے کر جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی ہے اور نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادتیں جو ابھی ہم آپ کو سنائیں گے۔ پہلی شہادت میرے پاک پروردگار کی ہے اور دوسری شہادت شیطان کی، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھا رکھا تھا کہ تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں، اور یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے۔ تیسری شہادت حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ اور چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے کہا تھا اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے اسے بھٹکانے کی کوشش کی تھی، یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچی ہے اور معاذ اللہ یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے، اور جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان زنانوں کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ انہوں نے گواہی دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام شہادتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک کتاب ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ پاک پروردگار ہمیں بھی سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلا ویڈیو آپ کون سا سننا چاہیں گے تو ہمیں بتائیے، ہم آپ کے لیے اچھی اسلامک اسٹوری بنائیں گے۔ اللہ حافظ۔